أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح ہو سکتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح ہو سکتی ہے؟ نہ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو سکتی ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آواز سن سکتے ہیں، تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، امتی ان سے ملاقات بھی کر سکتا تھا، مل بھی سکتا تھا، بات بھی سن سکتا تھا. لیکن آپ کے وصال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اب امتی نہ تو اپنے نبی سے مل سکتا ہے، نہ ان کی آواز سن سکتا ہے، نہ بات چیت کر سکتا ہے. وہ پھر نبی کی اطاعت کیسے کرے گا؟ جبکہ اس آیت میں جو حکم ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، مومن کے لیے یہ حکم جاری ہے. قیامت تک آنے والا مومن، اس پر لازم ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے. اب اطاعت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ ہم کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے؟ وہ کیا ذرائع ہیں؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ذرائع تلاش کریں. ہمیں جو اچھے لگے، جو ہماری عقل فیصلہ کرے، اس کے مطابق چل کر اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ جو راستہ ہے یہ خطرناک راستہ ہے. ہر بندے کی عقل جدا ہے، ہر بندے کی سوچ جدا ہے، ہر بندے کی علمی پہنچ جدا ہے. علمی سطح، عقل کی سطح مختلف ہے. جب سوچ میں، عقل میں، علم میں، ہر لحاظ سے بہت سارا فرق ہے تو راہیں بھی جدا ہوں گی. ہر بندے کی راہ علیحدہ ہوگی اللہ تک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. جبکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، بس. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے زمین پر ایک نقشہ بنایا. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں ایسے ٹیڑھی لکیریں کھینچی. صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے فرمایا کہ یہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ جو درمیان والی سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ وہ میرا راستہ ہے جس پر چل کر میں اللہ کی طرف تمہیں پہنچاتا ہوں. اور جو دائیں بائیں راستے ہیں بہت سارے ہیں اور ٹیڑھے ہیں، یہ سارے جہنم کے راستے ہیں.
اس نقشے کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے۔ دنیا بھر کی ساری عقلوں کو اس راستے پہ جمع ہونا ہوگا، تب وہ اللہ رسول تک پہنچیں گے۔ تو پہلی صورت کیا بتائی کہ ہر بندہ اپنی عقل پہ چلے تو وہ اللہ رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ راستے بہت سارے ہوں گے اور بہت سارے راستے جہنم کے راستے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھا جائے کہ یا اللہ ہم آپ تک کیسے پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ ہم 1400 سال بعد بیٹھے ہیں، ہم آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ آخری امتی تک کی کیا رہنمائی ارشاد فرما گئے ہیں، کیا راستہ بتلا گئے ہیں؟ ظاہر جو راستہ وہ بتائیں گے وہ یقینی ہوگا، سب کے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہوگا، سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اپنی سوچے ہوئے راستے وہ اللہ اور اس کے رسول تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اسی کو فون کریں گے نا، میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں، کہاں سے آؤں، کہاں اتروں، کس گاڑی میں بیٹھوں، ایسی ہے نا۔ آپ کراچی کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں اس کو جانتا ہی نہیں، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں گا کہ آپ نے کس اڈے پہ اترنا ہے، کس گاڑی میں بیٹھنا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ تو جس کے پاس جا رہے ہیں اسی سے ہی راستہ پوچھیں گے، وقت پوچھیں گے تو بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ دائیں بائیں سے پوچھتے رہیں گے تو ممکن ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ میں جس دوست کو ملنے جا رہا ہوں وہ کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے یا پشاور میں، ہمیں یہ بھی پتہ کوئی نہیں۔ دوست کا پتہ ہے کہ میں نے فلاں دوست کو ملنا ہے تو یہیں اڈے سے ہی مغالطہ کھا سکتے ہیں، کیا پتہ دوست پشاور میں اور ہم کراچی والی گاڑی پہ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے دوست لاہور میں ہے اور ہم اسلام آباد والی گاڑی پہ بیٹھ جائیں، کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اسی دوست کو ہی تلاش کرنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے کہ میں نے آپ تک آنا ہے، کہاں سے ہوں، آپ کہاں رہتے ہیں۔ جو وہ بتلائے گا میں فلاں جگہ رہتا ہوں، تم فلاں گاڑی پہ بیٹھو گے، فلاں جگہ پہ اترو گے، تو وہ یقینی راستہ ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالی سے ہی درخواست کریں گے یا اللہ ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا مقام کہاں ہے، ہم آپ کو کہاں پر ملیں، آپ کی اطاعت ہم کیسے کریں، ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، مل بھی نہیں سکتے، کان سے آپ کی آواز بھی نہیں سن سکتے، ہم ملیں کیسے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنا راستہ خود بتلا دیا، اپنا پتہ بھی بتلا دیا، میں کہاں ہوں، میری اطاعت تم کیسے کرو گے۔ تو اللہ کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ نے متعین فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو سمجھا دو کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو مجھ تک پہنچیں گے۔ ایک سفر ہمارا طے ہو گیا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہمیں اللہ ہی نے بتلا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے محبوب کے پیچھے چلو، ان کی اطاعت کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ تمہیں میرے رسول دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، بس مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ آسان ہو گیا نا۔ اب ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران ایک طبقہ اٹھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اطاعت تو اصل اللہ کی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا رب ہے، خالق مالک ہے، رسول جو تشریف لاتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت کا ہی راستہ بتاتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیچ سے رسول کو
کراس کرنے کی کوشش کی کہ رسول کے در پہ جانے کی لوڑ نہیں، رسول تک پہنچنا کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، انہوں نے احادیث کا انکار کر دیا کہ قرآن قرآن قرآن، لیبل بڑا خوبصورت، اپنا نام ہی انہوں نے اہل قرآن رکھ دیا۔ آج کل اس طبقے نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جی بس۔ قرآن نے جب کہہ دیا ہوا سماکم المسلمین کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے تو ہم مسلمین ہیں، وہ اپنے کو مسلمان نہیں کہتے، ہم مسلمین۔ تو لیبل کیسے خوبصورت ڈھونڈے کہ ہم اہل قرآن ہیں، بس جی قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں آیا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کو یہ قرآن کھول بتاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، بس ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اس طبقے نے اپنے کو اہل قرآن اپنا نام منتخب کیا، ہم قرآن والے ہیں۔ کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا اس میں کشش ہے، قرآن کا کون انکار کرے گا؟ ہر مسلمان کو قرآن سے محبت ہے۔ اب وہ قرآن کی آیات پڑھ کے اپنی منمانی تشریح کر کے اپنے علاوہ پوری امت کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ، یہ عجیب شیطانی چالیں ہیں کہ اپنے علاوہ ہر کسی کو جہنم پہنچائے بغیر سکون ہی نہیں آتا، جب تک دوسرے طبقے کو جہنم نہ پہنچائے چین ہی نہیں ہے۔ ہر طبقے کا یہی شعبہ، یہی مشن ہے، راستے میں بریک کوئی نہیں۔ تو اہل قرآن اپنے علاوہ ساری امت کو جہنمی سمجھتے ہیں، ساری امت کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن آیات قرآن کی ہوں گی، لیکن اس کی جو تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، وہ اپنی مرضی کی ہوگی۔ قرآن جس طرح محفوظ ہے، یاد رکھو قرآن کی تشریحات بھی محفوظ ہیں۔ جو قرآن کی تشریح بدلے گا اس نے بھی گویا قرآن بدل دیا۔ جو تشریح آیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو تشریح ان آیات کی آپ کے شاگردوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی ہے، تابعین تبع تابعین، سلف صالحین، پوری امت ایک تشریح پر متفق ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس ساری سے ہٹ کر ایک نئی تشریح اس میں ڈال دو، جیسے مرزا قادیانی کرتا ہے۔ قادیانی بھی یہی حرکت کرتے ہیں نا، قرآن کی تشریح بدلتے ہیں۔ تو یہ اہل قرآن جو آج کل ان کا نام جماعت المسلمین کے نام سے یہ لوگ چل رہے ہیں، یہاں چکوال میں بھی پائے جاتے ہیں اور بھی کئی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، یہ کسی مسجد میں، کسی مسلمان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنی مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے رسول کو کراس کیا، تو گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ڈائریکٹ تم اللہ تک پہنچتے ہو، اللہ نے جو راستہ بتلایا اس گاڑی پر تم نہیں سوار ہوئے، اس راستے پر نہیں چلے۔ جس دوست کے پاس ملنے جا رہے تھے اس نے کہا تھا کہ آپ نے چکوال سے لاہور والی گاڑی پہ بیٹھنا ہے، اور یہ اس کی محبت میں دیکھا کہ پشاور والی گاڑی زیادہ خوبصورت ہے، چلو اس پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس پہ بیٹھ گیا تو لاہور پہنچ جائے گا۔ جتنا گاڑی بھگائے گا، جتنا سفر کرتا جائے گا، لاہور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کے راستے کو کراس کرتا ہے، بائی پاس کرتا ہے، وہ گمراہ ہے، کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور یاد رکھو یہ راستہ اتنا ضروری ہے، پہلی امتوں کے سچے نبی انبیاء علیہ السلام جو برحق نبی تھے، ان کے واسطے سے لوگ اللہ تک پہنچتے تھے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ یا سارے نبی بھی آج دنیا میں آ جائیں تو ان نبیوں کے پاس بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔
جب سچے نبیوں کے پاس اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کے راستے سے پہنچنا ہے۔ یہی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس کا عملی صورت اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور ان کی آمد کے حالات تقریباً پورے ہونے کو ہیں، علامتیں اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ وہ اللہ کے سچے نبی اولو العزم من الرسل، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی ہیں۔ ان کی اپنی مستقل کتاب تھی، وہ کسی اور نبی کے تابع نہیں تھے۔ ان کی کتاب کا کیا نام ہے؟ جی انجیل۔ کیا نام ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دینی معلومات بھی یاد رکھا کریں۔ ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو ہو رہا تھا، الیکشن میں کھڑے ہونے والا۔ اس جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے پوچھا کہ آپ نے کوئی قرآن کی تفسیر بھی پڑھی ہے؟ کہا جی ہاں پڑھی ہے۔ کون سی تفسیر پڑھی ہے؟ کہا جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہے وہ پڑھی ہے۔ قرآن کی تفسیر جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہے وہ پڑھی ہے۔ تو اسی طرح کے ہمارے میں سے جو اوپر چلے جاتے ہیں نا، ان بیچاروں کی علمی حالت یہی ہوتی ہے۔ بہرحال تو انجیل ان کی کتاب، ان کا کلمہ جدا، ان کی شریعت جدا، اور جو 5 بڑی شان والے رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہتے ہیں، ان میں سے یہ شامل ہے۔ اللہ نے ان کو روح اللہ کہا، کلمۃ اللہ کہا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ شان اتنی بڑی ہے، لیکن دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ تشریف لائیں گے، عصر کا ٹائم ہوگا، جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، جب تشریف لائیں گے تو جو امام صاحب ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی آ گئے، میں پیچھے ہٹ جاؤں، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کسی پہ کا چڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی موجود ہو تو امتی نماز کیسے پڑھائے گا؟ یہ بھی عجیب عقیدے ہیں۔ عقیدے کو اپنے سنبھالو، تھوڑا عقل کا بھی علاج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ جب نبی کے موجودگی میں مصلی پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا تو یہ کیسا عقیدہ ہے کہ نبی بھی موجود ہے اور میں مصلی پہ بھی ہوں، نبی بھی موجود ہے اور میں ممبر پر بھی ہوں؟ یہ کیسا عقیدہ ہے یار؟ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ تو وہ امام صاحب ہٹ جائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع فرمائیں گے نہیں، نماز تم پڑھو گے، میں اب نبی بن کے نہیں آیا، امتی بن کے آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ امت کو بتلا دیا کہ اب اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو نبی کو کراس کرنا چاہتا ہے وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔